औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 ज़ीक़ात 1445 हिजरी के रोज़ आज हम उस बाअज़मत, बाबरकत और खुदा की रहमतों से भरपूर उस हसीन व जमील दिन की याद ताज़ा कर रहे हैं जो 148 हिजरी में आज ही के दिन के हमारे सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के घर में जनाबे नजमा खातून जैसी बामार्फत खातून, जिनके मुतालिक उस ज़माने के एक बहुत मशहूर आलिम जो कि जिसका ताल्लुक दूसरे मज़हब से था, उसका ये कहना था कि ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि एक रोज़ खुदा ताला इनको एक ऐसा फ़र्जंद अता करेगा कि जिसके सामने मशरिक़ और मग़रिब तमाम लोग जिसके सामने सरनगूं होंगे। और वो ये कहते थे कि इस शख्सियत का ये हक है कि ये एक ऐसी शख्सियत की ज़ौजियत में हो कि जो अपने ज़माने का सरदार हो। ये इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब नजमा खातून, जो कि एक न सिर्फ बामार्फत खातून बल्कि आगोश मुतहर की हामिला जनाब नजमा खातून, और उन्हीं के घर में आज के रोज़ यानी 11 ज़ीक़ात इमाम अली बिन मूसी रज़ा अलैहिस्सलाम अपने दामन में रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तमाम तर हसीन व जमील पहलू लिए हुए अली मुर्तज़ा उनकी सीरत के तमाम गोशों को अपनी ज़ात में जमा किए हुए इमाम अली बिन मूसी रज़ा अलैहिस्सलाम के, जिनके मुतालिक हमारे सातवें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के दरमियान ये इरशाद फरमाया था कि सुनो, ये तुम्हारे भाई अली मूसा रज़ा वो हैं कि जो आलिम आले मोहम्मद हैं। तुम दीन की बातें इनसे पूछना, इनसे दरियाफ्त करना और उन बातों को महफूज भी रखना। क्यों? क्योंकि इमाम मूसा काज़िम ने फरमाया कि मैंने अपने बाबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना है कि आलिम आले मोहम्मद तुम्हारे सुल्ब में हैं, और काश मैं उस वक्त मौजूद होता, यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने इमामत में। तो ये है अज़मत इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने अपनी पूरी हयात मुबारका कुछ इस अंदाज में गुजारी कि हर पहलू में लोगों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जलवा दिखाई दिया, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरह सब्र और रिज़ा के दर्जे पर हामिल, यानी अल्लाह की बारगाह में सर तस्लीम खम किए हुए राजी बरज़ा रहने वाले, और फिर अल्लाह के बंदों पर अपने जद रसूलुल्लाह की सीरत पर चलते हुए अल्लाह के बंदों पर करीम रऊफ़, जो कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मशहूर व मारूफ लक़ब है। इसके अलावा ज़की, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और इसके साथ साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को क़ुर्रतु ऐनुल मोमिनीन भी कहा जाता है, यानी क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान बहुत महबूबुल क़ल्ब मशहूर थे, इसीलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को इस लक़ब से भी नवाजा गया। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने दामन में ये तमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा और मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत के तमाम पहलुओं को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों के सामने जाहिर किया, अपनों के सामने भी, परायों के सामने भी, अपनों पे भी करीम और परायों पे भी करीम, हत्ता के दुश्मनों पर भी करीम। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जिनके इल्म का मैंने जैसे आपके सामने ये गोशगुजार किया कि आलिम आले मोहम्मद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस बात को साबित भी करके दिखाया कि जब उस वक्त बादशाह वक्त के दरबार में एक मशहूर व मारूफ मनाजरा हुआ जिसमें दुनिया के तमाम अदियान के बड़े बड़े मशहूर उलमा वहां पर मौजूद थे, तो उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो लोग तौरात की ज़बान में गुफ्तगू करने आए थे उनको तौरात से जवाबात दिए, जिन्होंने ज़बूर के इल्म का दावा किया था उनको ज़बूर की ज़बान में उन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जवाबात दिए, जिन्होंने इंजील के इल्म का दावा किया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनको इंजील के इल्म से उनको इस तरीके से उनके तमाम सवालात, चाहे वो खुदा की तौहीद के मुतालिक हो या जो उन्होंने इस्तदलाल कायम किए, जो आर्गुमेंट्स कायम किए, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज से उनके सामने इल्मी आर्गुमेंट्स पेश किए कि दरबार में एक सकूत और सन्नाटे का आलम हो गया, और वो सर झुकाकर ये कहने पर मजबूर हुए कि हक वही है कि जो इमाम अली बिन मूसी रज़ा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, और यही इल्मी मिरास है इमाम अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की, जो कि उन्होंने अपने जद्द अमजद अली मुर्तज़ा से पाई, अपने जद्द अमजद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाई। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कि जिनकी इल्मियत, उनके मोजज़ात, उनके करामात, उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि उनके दौरे इमामत में जिस तरह से उलूम को फ़रोग़ हासिल हुआ, यानी आप देखिए
کہ علم طب کے میدان میں امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ان کے جتنے بھی طبی مکالجات تھے ان کو جب ایک جگہ پہ جمع کیا گیا تو وہ اس قدر ایک علم طب سے بھرپور ایک شاہکار ہے کہ اس میں طب کی دنیا کے تمام مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے. اور اس وقت بادشاہ وقت نے امام رضا علیہ السلام کے ان طبی جتنے بھی فرمان تھے ان کو جمع کر کے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے عمائدین مملکت تھے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے، جتنے بڑے بڑے طبیب تھے، جتنے بڑے بڑے ماہرین تھے اور اپنے خاندان کے افراد، ان سب کو امام رضا علیہ السلام کے یہ طبی مکالجات بھجوائے. تو یہ امام رضا علیہ السلام کا علمی شاہکار ہے. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے دور میں دور امامت میں علم تفسیر کو اس طرح سے فروغ حاصل ہوا کہ جہاں بجا محفلیں سجنے لگی، لوگوں کو ذوق و شوق پیدا ہوا کہ وہ قرآن کو جانیں سمجھیں. اور امام رضا علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں میں قرآن کی تلاوت، اس پر غور و فکر کا اتنا جوش و جذبہ بھر دیا تھا کہ خود امام رضا علیہ السلام 3 روز میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ شوق ان کے اسٹوڈنٹس میں، ان کے شاگردوں میں، ان کے اصحاب میں منتقل ہوا اور دور دور تک لوگوں کے دلوں میں، اذہان میں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق فروغ پایا. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے دور میں علم کیمیا، علم ریاضی، کیونکہ علم ریاضی کو علم ہندس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو علم ہندسہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو انجینئر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مہندس. تو امام رضا علیہ السلام کے دور میں اس شعبے نے اتنا فروغ پایا کہ جب اس دور میں جو بادشاہ وقت تھے وہ چونکہ فن تعمیر میں بڑے دلچسپی رکھتے تھے تو ان کو بڑی تعداد میں انجینئرز کی ضرورت پیش آئی. تو چونکہ امام رضا علیہ السلام کے اس وقت علمی چراغ سے کثیر تعداد میں ماہرین موجود تھے، یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں انجینئرز اس وقت موجود تھے، فن تعمیر کے ماہر بھی لوگ موجود تھے. پھر اسی طریقے سے ہر شعبہ حاجات میں امام رضا علیہ السلام کے شاگرد جس طریقے سے دکھائی دیے. اور پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ سیرت رسول خدا کا عکس ہیں امام رضا علیہ السلام. تو نیشا پور آج بھی جب ہم نیشا پور کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو وہ در و دیوار، وہ مقام آج بھی امام رضا علیہ السلام کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. جب امام رضا علیہ السلام نے کثیر تعداد میں جب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا چاہتے تھے امام رضا علیہ السلام سے، فرزند رسول سے، تو اس وقت انہوں نے سنہری لڑیوں والی حدیث امام رضا علیہ السلام نے سنائی. آج بھی یہ لوگوں کے اذہان پر، لوگوں کے دلوں میں اس کے الفاظ گونج رہے ہیں. آج بھی ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کی عظمت کے باب میں ہم درود السلام بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ امام رضا علیہ السلام کا نہ صرف علمی میراث ہے بلکہ یہ اسلام کا فخر ہے، یہ عالم اسلام کے لیے فخر ہے. امام رضا علیہ السلام کے جملے، ان کے کلمات، ان کے معجزات، اور جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ خدا کے احکام پر مبنی ہے، امام رضا علیہ السلام نے جس طریقے سے اس کو اپنے عمل کے ذریعے شاہکار کی شکل میں تمام ادیان مذہب کے سامنے امام رضا علیہ السلام نے پیش کیا، رہتی دنیا تک امام رضا علیہ السلام کے ان کارناموں کی گونج سنائی دیتی رہے گی. اور آج بھی اس وقت ہم 11 ذیقات کے موقع پر میں دلی طور پر اپنے آپ کو مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس محسوس کرتے ہوئے، جو کہ آثار ہیں امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے، ان کی قبر مطہر، آج بھی ان کی قبر کو میں اپنے دل و ذہن میں عکس کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہوں. اور یہ جتنے بھی جملات، جتنے بھی کلمات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ سب کے سب بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام کی، جن کی تعظیم خود امام رضا علیہ السلام نے کر کے دکھائی کہ اگر امام رضا علیہ السلام کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کا لقب قائم ان کے سامنے بیان کیا گیا تو جتنی دفعہ ان کے سامنے لفظ قائم کا استعمال کیا گیا، امام رضا علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور امام زمانہ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے رہتی دنیا تک امام رضا علیہ السلام درس دکھاتے ہوئے دیے. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم جب تعظیم امام زمانہ علیہ السلام کر رہے ہیں، آج جو ہم امام زمانہ علیہ السلام کا عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ سیرت امام رضا علیہ السلام ہے کہ جو کہ ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ اور محمد و آل محمد کے علوم اور جتنی بھی ان کی حکمت ہے اور جتنی بھی دانائی ہے، جتنی بھی دانشمندی ہے اور جتنے بھی الہی اوصاف ہیں امام رضا علیہ السلام نے جن کو اپنے عمل کے ذریعے پیش کیا، وہاں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آخری زمانے میں جس کو ہم نے پایا ہے، اس زمانے میں ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بہترین سے بہترین انداز میں، پریکٹیکل انداز میں تیاری کریں اور اس طریقے سے ہم اپنے
آٹھویں امام امام علی بن موسی رضا علیہ السلام کی روح کو شاد کر سکتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی روح بامقدس سے آج بھی آپ اپنے کسی چاہنے والے کے لیے اگر کوئی دعا جاری ہو جائے تو وہ اس کے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے سرخر ہونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اور آج بھی جب کوئی شخص چاہے کوئی بیمار ہو امام رضا علیہ السلام کے روضے پر پہنچتا ہے، اس کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حاجت لے کے جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کے در پر، اس کو اس کی دنیاوی حاجت کی قبولیت امام رضا علیہ السلام کے توسل سے، ان کے وسیلے سے عطا ہوتی ہے۔ تو جب بارگاہ رضوی، جب امام رضا علیہ السلام کی یہ درگاہ کھلی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے دیوں کو روشن کریں، کیوں نہ ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے آج کے روز ہم یہ حاجت طلب کریں کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت عطا ہو، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہم انتہائی بامقصد انداز میں، انتہائی معرفت انداز میں تیاری کر سکیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آج 11 ذیقات کے موقع پر ہمارا ایک بہترین عہد و پیمان ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارے وقت کے امام سے بھی ہمارا یہ عہد و پیمان ہے، اور روح مقدس امام علی بن موسی رضا علیہ السلام سے بھی ہمارا عہد و پیمان ہے، ان کے والدین کریمین سے بھی، ان کے جد امجد سے بھی ہمارا، ان کی ارواح سے بھی ہمارا یہ عہد و پیمان ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت پر انشاءاللہ تعالی قدم بقدم آگے سے آگے سفر کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں۔